اور پھر اچانک سے ایک دن تمہاری باری آئے گی، تمہاری باری ضرور آئے گی۔ اس قطار میں، جس لمبی قطار میں تم ٹھہرے ہو اور تمہیں لگتا ہے کہ تمہاری باری آ ہی نہیں رہی، لوگ آگے سے ہٹتے بھی چلے جا رہے ہیں، اس کے باوجود بھی تم اور پیچھے ہوتے چلے جا رہے ہو۔ اچانک ایک دن تمہاری باری آئے گی، تمہارے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوگا، اور تمہاری باری، تمہاری ٹرن آ جائے گی، تمہیں موقع مل جائے گا، اور اس دن تمہیں وہ سب ملے گا جس کے تم حقدار ہو، جس کے لیے تم نے کوشش کی ہے، تگ و دو کی ہے، محنت کی ہے، چاہا ہے، چاہت رکھی ہے، اور اس کے لیے تم نے بہت زیادہ ہارڈ ورک کیا ہے۔ تو بس تب تک صبر اور شکر کرتی جاؤ، تب تک شکر کرو، صبر کرو۔ صبر آسان نہیں ہے، صبر کرنا ہر شخص کے بس کی بات بھی نہیں ہے، لیکن کیا کریں کہ صبر کرنا ہوگا آپ کو، اور شکر بھی ساتھ ساتھ۔ جب آپ شکر کرتے چلے جائیں گے تو وہ تھوڑی بہت نعمتیں جو آپ کے پاس ہیں وہ اور زیادہ بڑھا دی جائیں گی۔ تو محبت اسی چیز کا نام ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ کو وقت دیں، اس سے محبت کریں، اور پھر وہ تمام چیزیں پا لیں جو آپ کو ملی ہیں۔ تو زندگی کی خوبصورتی ہی یہی ہے کہ اپنے رب سے اپنی باری کا انتظار کرتے ہوئے چیزوں کو مانگ لیا جائے، اور پھر وہ سب آپ کو مل جائے جس کے آپ حقدار ہیں۔ اور صبر اور شکر کا دامن ہاتھ سے مت چھوڑیں، پھر دیکھیے گا ساری چیزیں آپ کی دسترس میں ہوں گی۔ لیکن وہ دن اچانک آئے گا، آپ خود حیران ہو جائیں گے، چیزیں خود بخود سلجھنے لگیں گی، رسیاں خود بخود سیدھی ہونے لگیں گی، جتنی بھی گانٹھیں ہیں وہ سب خود بخود کھلنے لگیں گی۔ آپ کو وہم و گمان بھی نہیں ہوگا اس چیز کا کہ یہ ہو کیا رہا ہے۔ ساری چیزوں کو اللہ ایک جگہ پر لا کر کھڑا کر دے گا، جو جو آپ کو چاہیے تھا۔ لیکن آپ نے کیا کرنا ہے کہ ان چیزوں کو جب نہیں پایا تھا تو صبر کرتے رہے، آج پا لیا ہے تو شکر کرتے جانا ہے۔ شکر کا دامن اگر آپ نے چھوڑ دیا تو وہ چیزیں آپ سے چھین لی جائیں گی۔ وہ یوں سمجھ لیں کہ ان چیزوں کی وہ اوقات ہی نہیں رہتی پھر، کیونکہ آپ لوگ تھینک فل ہوتے ہوتے پھر تھینک لیس ہونے لگ جاتے ہیں۔ پھر وہ ایک چیز مغروریت کی طرف چلی جاتی ہے کہ یہ کیا ہے، یہ تو میرے خود کا تھا۔ تو انسان ہے نا، انسان ایسا بھی ہو جاتا ہے، ہر انسان چیز کو پا لینے کے بعد ایک جیسا نہیں رہتا۔ تو اس چیز کا تھوڑا سا خیال رکھیے گا۔ اس پر میں آپ کو ایک واقعہ سناؤں کہ ایک بکریاں چرانے والا گڈریا حضور پاک سے کہنے لگا کہ میرے پاس تو بہت ساری بکریاں ہیں، سنبھالی نہیں سنبھلتی، کیا کروں؟ تو انہوں نے کہا کہ تم شکر ادا کرنا چھوڑ دو تو پھر دیکھو۔ اس نے شکر ادا کرنا چھوڑ دیا، وہ ساری بکریاں کم ہوتے ہوتے کچھ بھی نہ بچا۔ ایک شخص اور وہاں سے گزرا اور حضور پاک سے کہنے لگا کہ حضور فرمائیے میں کیا کروں، میرے پاس چند بکریاں ہیں اور میں کیا کروں کہ یہ بڑھ جائیں، مجھے یہ زیادہ چاہیے، میں ان کو اور زیادہ بڑھانا چاہتا ہوں۔ حضور پاک نے فرمایا کہ بہت خوبصورت بات کی انہوں نے کہ تم شکر ادا کرنا شروع کر دو، دیکھو پھر یہ کیسے بڑھتی ہیں۔ تو وہ کہنے لگا ہیں ہی 3-4، ان پر کیا شکر کرنا، یہی تو بات ہے۔ حضور پاک نے اس کو یہ چیز کلیئر کی کہ یہی ایلیمنٹ اللہ مانگتا ہے، اللہ چاہتا ہے کہ تم اللہ پاک کی محبت اور اس کی ہر دی ہوئی رحمت نعمت کو سمجھو، اس کو سراہو، اس کو اٹھاؤ اور اس کے بارے میں بات کرو، تو دیکھو پھر وہ کیسے بڑھاتا ہے اسے۔ اور وہ شکر کرتا چلا گیا، دل سے شکر کرتا چلا گیا، جبکہ 4 بکریوں پہ اس کے دل سے شکر نکلتا کوئی نہیں تھا۔ لیکن جب اس نے اس بات کو سمجھا، ڈیپلی اس میں چیز کو سمجھ کر وہ آگے بڑھا، تو اس نے شکر ادا کیا، اور یقین کریں کہ اتنی ساری بکریاں بڑھ گئیں اس کی کہ بہت زیادہ جو ہے وہ مصروفیت کی طرف چلا گیا، اور سارا دن پھر انہی کے ساتھ، اور پھر ایک مقام، ایک جگہ بن گئی اس کی، اس جگہ پر جہاں وہ رہتا تھا، لوگوں میں وہ مشہور ہو گیا کہ اس کے پاس اتنا سارا ریوڑ ہے۔ تو اکثر پھر ایسا بھی دیکھا گیا، پرانی اسلامی کتابوں میں یہ بھی لکھا ہوا ہے کہ جب اللہ لوگوں کو بہت زیادہ نعمتیں، رحمتیں، محبتیں اور بہت ساری اپنی اچھی چیزوں سے آشکار کروا دیتا تھا، تو پھر لوگ جمعہ پڑھنا چھوڑ دیتے تھے، لوگ نمازیں پڑھنا چھوڑ دیتے تھے، لوگ کہتے تھے مصروف ہیں۔ مصروفیت کیا کہتی ہے؟ مصروفیت اتنی بڑھ گئی تھی کہ آپ نے اللہ کی یاد کو چھوڑ دیا۔ اکثر واقعات میں دیکھا گیا ہے کہ وہ شخص اتنا امیر ہو گیا کہ پہلے اس سے مسجد میں ملاقات ہوا کرتی تھی، اب وہ مسجد نہیں آتا۔ پہلے اس سے اللہ پاک کی ان مختلف جگہوں پر ملاقات ہوا کرتی تھی،
جیسے روزہ مبارک ہے یا ہمارے مختلف ہم جاتے ہیں کہیں پر چادر چڑھانے، کہیں پر نیاز دینے، تو یہ جو امام بارگاہیں ہیں اور مختلف، تو یہ مطلب آپ اگر چیزوں کو اس حد تک مصروفیت کی طرف لے جائیں گے کہ آپ زندگی کو بیلنس ہی نہیں رکھ پائیں گے، تو پھر ایسی دولت کا کیا فائدہ؟ تو یہ بہت زیادہ بھی عبادات کرنا اور بہت زیادہ دنیا میں گھس جانا دونوں ہی برے ہیں۔ اس جملے پر میں آپ کو ایک واقعہ اور سنانا چاہوں گی کہ ایک شخص بیٹھا ہوا اپنے گھر میں اور ہمسایوں سے بھر بھر کے چیزیں اس کے گھر میں جا رہی ہیں، وہ لگاتار عبادت کر رہا ہے۔ حضور پاک وہاں سے گزرے، انہوں نے فرمایا کہ یہ کیا ہو رہا ہے؟ تو کہنے لگے لوگ کہ یہ ہمارے جو ہیں وہ جگہ کے بہت ہی قیمتی پرسن ہیں، تو سب لوگ وہاں پر کھانا لے کر جا رہے تھے۔ حضور پاک نے فرمایا کہ یہ ایسی بھی کیا عبادت کہ یہ اپنا کوئی کام ہی نہیں کرتا، یہ گھر سے باہر ہی نہیں نکلتا، یہ محنت کر کے کماتا ہی نہیں ہے۔ ایسی عبادت تو اللہ کو نہیں چاہیے کہ سارا دن آپ اللہ کی عبادت کر رہے ہیں اور جو محنت میں برکت ہے اپنا رزق کمانے میں، وہ کہاں ہے؟ یہ باہر ہی نہیں آ رہا گھر سے، سارا دن گھر میں ہے، اور لوگ اس کو اٹھا کر، اور اکثر یہ بھی دیکھا گیا کہ لوگ اس کو کندھوں پہ اٹھا کر کسی بھی جگہ جانا ہوتا تو لے کے جا رہے ہوتے تھے، اس کی وہیکل بنے ہوئے تھے۔ تو اس بات پر حضور پاک نے فرمایا کہ یہ کیا طریقہ ہے؟ یہ کوئی طریقہ نہیں ہے۔ آپ نہ ترک دنیا نہ غر کے دنیا، دونوں طریقوں سے اور جائیں، اپنا رزق خود کمائیں، حلال کمائیں، اور پھر آ کر کچھ دیر اللہ کی عبادت بھی کریں۔ ہر طرح زندگی کو بیلنس لے کر چلیں، اپنا خود کریں، اور لوگوں کو بھی کہا، سمجھایا کہ جاؤ اس کو مت اتنا کرو، اپنی عبادت کرو، جا کر اپنا کماؤ، اپنا کھاؤ، اپنی عبادت کرو۔ لوگوں کی مدد کرنا اچھی بات ہے، لیکن یہ بھی کوئی عبادت کا طریقہ نہیں ہے کہ وہ دنیا کے سارے کام چھوڑ کر، ہر کام کا ثواب ہے، ہر کام کا اللہ نے ثواب رکھا ہے، جس میں اگر آپ اٹھ کے گھر کے کام کرتے ہیں، باہر جاب کرتے ہیں، پیسے کماتے ہیں، لوگوں کی مدد کرتے ہیں، انسانیت کی مدد کرتے ہیں، ہر لحاظ سے اپنے آپ کو، اپنی جو انرجی ہے موو کرنا ہے، حرکت میں برکت، یہ سکلز اپنے گنوانے والی بات ہے۔ تو ہر چیز میں بالکل جوجھ جانا اور بس اسی کا ہو کے رہ جانا، ایسا نہیں ہے۔ اسلام آلویز نیڈز بیلنس کریٹ کرنے کی کوشش کریں اور چیزوں کو اچھے سے اچھے طریقے سے لے کر چلیں۔ مجھے بہت اچھا لگتا ہے کہ آپ لوگ مجھے سنتے ہیں، میرا چینل سبسکرائب کرتے ہیں، اور ماشاءاللہ میرا چینل گرو کر رہا ہے جسٹ بیکاز آف یور اپریسیشن۔ تھینک یو سو مچ فار ایوری تھنگ۔ گاڈ بلیس یو آل، ٹیک کیئر۔